بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے ساتھ انجیر کھانے سے زندگی بھر فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ سیب کا رس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دباؤ، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر وزن بڑھ رہا ہے یا موٹاپا آ جائے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیا کریں۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو گردے کا مسئلہ ہو وہ لوگ کیلا کبھی استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینے ڈال کر پی لو، یہ سر درد کی شکایت میں بھی مفید ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ پیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھایا کرو، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند زیادہ آتی ہو تو کالی مرچ کے 2 دانے ڈالیں، چبا لو۔ لہسن کے جویں پر شہد لگا کر کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پانی میں کلونجی ابال کر اس کو پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ نئے چاولوں میں اگر ہلدی اور نمک ملا کر رکھ دیا جائے تو چاولوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے پتھری نکل آتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کی کمزوری ہوتی ہے۔ زیادہ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھنا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی اور صحت تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹھکور کریں، آرام آ جائے گا۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہوتی ہے۔ نیمبو کے رس میں ادرک ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے اور جلد اور سر کی خشکی کو ختم کرتی ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ دار چینی خون کو صاف کرتی ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔
جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپا نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے رات کا کھانا کم کر دے۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگا لیں۔ جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال کے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ پڑھائی کے دوران چیوگم چبانے سے یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ بکری کی چربی کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کے جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی غائب ہو جاتی ہے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر جسم میں سستی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر ارکی گلاب شامل کر کے نہا لو۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ جو انسان کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلاؤ، 10 دن میں طاقت آ جائے گی۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہو جائے گا۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر سر پر اس کا پیسٹ لگایا جائے تو اس سے بال گھنے، لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ایک عدد جاپانی پھل کھا لیا کرو، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو فوراً ایک انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے بدن میں جمنے سے نہیں دیتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل زیرے کا دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کر پیتے رہنے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔
ہچکی اگر مسلسل آنے لگے اور بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں، ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ تھوڑا سا لیموں رس ملا دینے سے کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانا پیٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ دیا جائے، اس سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ملیٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہے کے بل کے پاس انڈے کا خول رکھ دو، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ڈال کر پانی پلائیں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بدن میں خارش ہو یا درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کے درد اور خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ اس سے پرانے سے پرانی خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض کیلے مت کھائیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ دہی کو زیادہ دن تک استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں۔ دہی 4 سے 5 دن تک تازہ رہے گا۔ جو عورت زیادہ ٹھنڈا مشروبات پیتی ہے ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑھوں کا درد ہو یا پھر مسوڑھوں سے خون آتا ہو تو اس کے لیے لونگ کھائیں، افاقہ ہوگا، یا پھر لونگ کا تیل استعمال کریں۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا رس استعمال کیا کریں۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹھکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ دہی میں 2 دانے بادام پیس کر اسبگول ملا کر کھا لیں، جوانی لوٹ آئے گی۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ ٹینڈے کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ لسی پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر کے درد میں آرام آتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں میں درد ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائے اس کا مثانہ کمزور ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ سی خوراک کھایا کرو۔ اس سے آپ بہت کم بیمار ہوگے اور لمبی عمر پاؤ گے۔ سونے سے پہلے اسبگول کا چھلکا استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہوگی۔ نہار میں کھجور استعمال کر لیا جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور آپ کو پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے، پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا شروع ہو جائے گا۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال لیا کریں، اس سے شوگر کم یا زیادہ نہیں ہوگی، نارمل رہے گی اور یہ موٹاپے کو بھی ختم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے دانت ہلتے نہیں ہیں اور مضبوط رہتے ہیں۔ موٹی عورت کو دبلا کرنے والی 3 میٹھی غذائیں گاجر کا ہے، مالٹے کا رس اور انڈے کی سفیدی۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کے باس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کی وجہ بنتا ہے۔
پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ طاقت دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا، روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں۔ سونف کا پاؤڈر دن میں ایک مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں۔ اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد اپنے کانوں کے پیچھے تیل کا مساج کرنے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گی یاد ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو معدے کی گرمی ہے۔ کیلے کا رس ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جو لوگ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کے جھوٹ پکڑنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار کبھی نہیں ہوگا۔ رات کو دائیں طرف منہ کر کے سونے سے زندگی بھر کینسر جیسے موذی مرض سے انسان بچا رہتا ہے۔ سفید کبوتر گھر کی چھت پر بیٹھے تو سمجھ جائے کہ آپ رئیس بننے والے ہیں۔ اچانک کھانسی آنے لگے تو تھوڑی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں اور زیادہ لیٹتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں افراد کو جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کمزور ہو جائے گی۔